او متعلما او مستمعا او محبا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عالم بن جاؤ، او متعلما یا عالم کا شاگرد بن جاؤ، او مستمعا یا سننے والا کم از کم بن جاؤ، او محبا یا کم از کم ان سے محبت کرنے والا بن جاؤ۔ اور حدیث کے آخری لفظ ہیں، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پانچویں چیز نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ اس حدیث کی مختصر تشریح آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کن عالما۔ اب یہ کون فرما رہے ہیں؟ دنیا کا کوئی چودھری، کوئی لیڈر، کوئی رہنما نہیں فرما رہا۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ محمد مصطفیٰ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ فرماتے ہیں کن عالما کہ عالم بن جاؤ، یعنی اس میں کچھ تھا تو میں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہلے نمبر پہ رکھا، فرمایا عالم بن جاؤ، صحیح العقیدہ، صحیح الاعمال۔ ٹھیک ہے جی، علماء بھی تو بہت سارے ہوتے ہیں نا جی، بعض کے عقائد درست نہیں ہوتے، بعض کے اعمال درست نہیں ہوتے، تو یہاں پر فرمایا کن عالما، عالم بن جاؤ یعنی صحیح العقیدہ، اللہ کے بارے میں عقیدہ درست ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں عقیدہ درست ہو، صحابہ کرام کے بارے میں عقیدہ، اہل بیت کے عقیدے کے بارے میں عقیدہ درست ہو، اولیاء کاملین کے بارے میں عقیدہ درست ہو، جتنے بھی عقائد ہیں اہل سنت و جماعت کے ان کا وہ کاربند ہو، اور صحیح الاعمال یعنی اچھے اعمال والا ہو، عالم با عمل، وہ بن جاؤ۔ اگر زندگی نے علم حاصل کرنے کا موقع تو فراہم زندگی تو کرتی ہے خیر، لیکن ایسے اسباب نہیں بنے کہ آپ علم حاصل نہ کر سکے اپنی سستی کی وجہ سے، یا کوئی ایسی وجوہات بنی کہ آپ عالم تو نہ بن سکے، تو فرمایا او متعلما۔ دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ عالم کے شاگرد بن جاؤ۔ کیا بن جاؤ؟ جس سے ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں اسی آپ استاد ہاں، اسی کسی دا کیوں شاگرد بنی جی؟ آپ اپنے شعبے کے استاد ہوں گے نا۔ آج کل ہر بندے ہی استاد ہے، ڈرائیور ہے وہ بھی استاد ہے، موٹر سائیکل ٹھیک کرنے والا وہ بھی استاد ہے، یعنی استاد کا لفظ لوگوں نے ایسا کر دیا نا کہ حالانکہ پرانے دور میں صرف علماء کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا تھا، لیکن اب ہر چھوٹے لوگوں کا تقیہ کلام بن گیا ہے۔ استاد کے حال نے ایک دوسرے کو کہہ رہے استاد کے حال نے، وہ تیرا کیڑی چیز ہے استاد ہے۔ تو بہرحال فرمایا او متعلما، شاگرد بن جاؤ اس عالم کے، عالم بعمل صحیح العقیدہ، اس کے کیا بن جاؤ؟ شاگرد بن جاؤ، تو پھر بھی اللہ کی رحمتوں کی برسات ہوگی۔ اگر شاگرد نہیں بن سکے، حالانکہ شاگردی آج کل تو آسان ہو چکی، آن لائن کلاسیں چل رہی ہیں جی، پورا سسٹم آسان ہو گیا، آپ گھر بیٹھے بٹھائے تعلیم و تعلم کا اہتمام کر سکتے ہیں، یعنی شاگردی بھی کیا ہو گئی؟ آسان ہو گئی۔ ٹھیک ہے جی، پرانے دور میں لوگ دور دراز سے سفر کر کے جو ہے وہ علماء کے پاس حاضر ہوتے تھے، تنگی تکلیفیں مشکلات کاٹ کر کے وہ علم حاصل کرتے تھے، شاگردی اختیار کرتے تھے، اپنے تعلیم و تعلم کا اہتمام کرتے تھے۔ لیکن آج کل کے دور میں بہت ساری آسانیاں آ گئی، بہت سارے سسٹم آ گئے، ورنہ بہت سارے مشائخ بتاتے ہیں کہ ہم نے بڑے سادگی کے دور میں علم حاصل کیا ہے۔ جب وہ رودات سناتے ہیں نا تو عجیب لگتا ہے کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں، لیکن انہیں محبت تھی علم سے، انہوں نے وہ حاصل کیا۔ فرمایا اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ کی نالائکی آڑے آ گئی، یا ایسے اسباب مہیا نہیں ہو کہ آپ شاگرد بھی نہیں بن سکے، متعلم بھی نہیں بن سکے، او مستمع، میرے لجپال نبی نے فرمایا کم از کم علماء کو سننے والا تو بن جا، سننے والا تو بن جا۔ پرانے دور میں نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا ہے، ہم چھوٹے ہوتے تھے تو کئی بزرگ جو ہے نا جمعہ کی تقریر شروع ہونے سے پہلے جو ہے نا مساجد میں آ جاتے تھے، آ کر نوافل وغیرہ یا اپنی قضاء نمازیں پڑھنا کچھ نہ کچھ کرتے رہتے تھے۔ تو استاد تشریف لاتے تھے تو تقریر، وہ آج کل آخر پہ دوڑیں لگی ہوتی ہیں، یعنی ہم علماء کو سننے کے لیے بھی ہمارے جو کان جو ہے نا وہ گوارا نہیں کرتے۔ اللہ کریم ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔
فرمایا او مستمعن، تیسرا سٹیپ کیا ہے؟ اگر یعنی عالم نہیں بن سکا، شاگرد نہیں بن سکا، متعلم نہیں بن سکا، تو کم از کم علماء کو سننے والا تو بن جا۔ جس طرح میں نے کہا نا شاگرد بننا آسان ہے، تو اسی طرح آج کل سننا بھی آسان ہو گیا ہے۔ ہر بندے کے پاس موبائل ہے، انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے، اس کے اندر یعنی سیونگ کا سسٹم موجود ہے، میموری کارڈ موجود ہوتے ہیں، اس کے اندر باقی چیزیں رکھے گا۔ بے غیرتی کی جن چیزوں کو شریعت کہتی ہے کہ بھائی او مستمعن، یا عالم کو کم از کم سننے والا بن جاؤ۔ سننا بھی آج کل کیا ہو گیا ہے؟ آسان ہو گیا ہے۔ پرانے دور میں علماء کی تقریریں سننے کے لیے لوگ دور دراز کا سفر کرتے تھے، آج کل رضائی کے اندر گھس کر بھی تقریر سنی جا سکتی ہے کہ کوئی نہیں۔ اگر تم بند کمرے میں بے غیرتی کی چیزیں دیکھتے ہو، اس انٹرنیٹ کا غلط استعمال کرتے ہو، موبائل کا غلط استعمال کرتے ہو، تو اس میں موبائل جو ہے نا اس کا قصور نہیں، قصور تیرے ہاتھوں کا ہے، تیری سوچ کا ہے جو تو اس کو غلط استعمال کر رہا ہے۔ ورنہ یہ اسی موبائل سے قرآن پاک بھی سنا جا سکتا ہے، اسی موبائل سے حدیث رسول بھی سنی جا سکتی ہے، اسی موبائل سے علماء کی جو ہے وہ تقاریر بھی سنی جا سکتی ہیں کہ نہیں دسو تواڈے موبائل اگوں گاڑاں کر دیو، تسی تقریر دا بٹن آن کرو تے آکھر نہیں اے اسی نہیں چلانی، اے تیری انگلاں دے وچ بدماشی ہے جی، انہاں نو سیٹ کر، اپنی سوچ اور فکر نو بدل، ورنہ اے چیزاں بریاں نہیں۔ اے کہندی ہیں نا اپنا استعمال درست فرما لے۔ او مستمعن، یا کم از کم تیسرے سٹیپ میں آ جا کہ عالم کو سننے والا بن جا۔ میں نے عرض کیا کہ سننا کتنا آسان ہو گیا، پہلے سفر کرنا پڑتا تھا، لیکن اب آپ اپنے بستر پہ لیٹے ہوئے بھی سن سکتے ہیں۔ اپنی سوچ کو بدلیں، اور یہاں سننے سے بھی صحیح العقیدہ بندے کو سنیں۔ ہم اپنے کانوں کے چسکے پورے کرنے لگ جاتے ہیں، جس کے سے سر لائی ذرا وہ نہیں سنا گے۔ بہت سارے سر والے لوگ بھی اچھی تقریریں کرتے ہیں، اس کی کوئی بلا شک و شبہ میں بات کروں، لیکن اکثر ڈھولے مائے سنانے والے لوگوں کی ہم تقریریں سن لیتے ہیں، محققین علماء کی تقریریں ہمیں پسند ہی نہیں ہوتی۔ یہاں پر کتنے لوگ بیٹھے ہیں جو برادری کو نبھانے کے لیے آئے ہوئے ہیں، تقریر ان کے اندر ہی نہیں گھس رہے۔ یہ ہر بندہ اپنی کیفیت کو جانتا ہے، اس لیے محققین علماء کی تقریر کو سنیں اور صحیح الاعمال علماء کی تقریروں کو سنیں، تو آپ کی زندگی بھی بدل جائے گی، آپ بھی ایک صحیح العقیدہ انسان بنیں گے اور صحیح الاعمال جو ہے وہ مسلمان بنیں گے۔ یہ تین باتیں ہو گئی۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چوتھی چیز فرمایا اگر تیرے پاس سننے کے لیے بھی وقت نہیں، بہت سارے لوگ زندگی میں مصروف ہو جاتے ہیں، ان کے پاس صرف سننے کے لیے وقت ہوتا ہے، کام پہ کام۔ اچھا فرمایا آخری چیز بن جا۔ چلو تو عالم نہیں بن سکا، تو شاگردی اختیار نہیں کر سکا، متعلم نہیں بن سکا، تو علماء کو سننے کی بھی جو تیرے اندر جو ہے وہ تیرے پاس ٹائم نہیں ہے بچتا، تو ایک کام تو کر ہی سکتا ہے، چاہے تو جس شعبے میں لگا ہو، چاہے تو جناب پورے 24 گھنٹے مصروف رہو، وہ ایک کام تو تم کر سکتے، وہ کیا ہے؟ فرمایا او محبن، فرمایا عالم سے محبت کرنے والا تو بن جانا۔ بعض لوگ لفظوں سے آ کر جتاتے ہیں علماء کو، اسی تواڈے نہ بڑا پیار کر دیں، اچھی بات ہے، آپ اپنی زبان سے اقرار کر رہے ہیں، لیکن زبان سے اقرار کرنا یہ کوئی ضروری نہیں۔ آپ اپنے بھینسوں کے لیے چارہ کاٹ رہے ہیں کھیت میں بیٹھ کر، وہاں بھی دل میں محبت ہے اپنے عالم کے لیے، اپنے علماء کے لیے محبت ہے دل میں، وہ محبت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ آپ دکان پر بیٹھے ہیں، آپ دنیا کے کسی شعبے میں کام کر رہے ہیں، تو آپ اپنے علماء سے محبت کرتے ہیں، تو قیامت والے دن اس کا بہت بڑا اجر ملے گا۔